اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر توحید کو جاری کر دیا. آغاز مطلب کیونکہ ابھی حج کے ایام بھی آ رہے ہیں تو ابتدا معلوم ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی. اگر عراق بابل شہر سے آپ کا آغاز ہوا اور آپ کہاں تک پہنچے کہ وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے. آغاز مطلب قوم نے آپ کو پکڑ لیا اور جب قوم نے پکڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے نمرود کے سامنے. نمرود بے دلیل ہو گیا, اس کے بعد دلائل ہی نہیں تھے, نبی پاورفل ہوتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے بس ہو گئے تو مطلب یہ دنیا کا قاعدہ دنیا قانون ہے, پھر بندہ جبر پہ اترتا ہے, پھر بندہ تشدد پر اترتا ہے. جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا انسان بھی جبر پہ اترتا ہے, بھی ظلم پہ اترتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ گواہ کی آپ کے سامنے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کا نبی اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں, لیکن اس وقت دعا نہیں مانگ رہے. اس وقت ابراہیم نے کوئی دعا نہیں مانگی. کعبہ اللہ شریف تعمیر کرتے وقت دعائیں, کعبہ جب تعمیر کر رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بے شمار دعائیں قرآن نے بیان فرمائی. لیکن جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس وقت آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی. فرمایا علماء نے فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ دعا جو ہے, فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا. کیا بنایا؟ خلیل بنایا. اب خلت جو ہے وہ انتہا پر ہے, خلت انتہا پر ہے, اور یہاں پر دعا نہیں. فرمایا یہاں پر صبر ابراہیم دیکھا جا رہا ہے, یہاں پر امتحان ابراہیم دیکھا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی ابراہیم تمہاری کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میری کوئی حاجت نہیں. تمہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ مجھے کوئی حاجت نہیں, مجھے تو رب سے نہ. فرمایا انداز تکلم دیکھیں ابراہیم کا علیہ السلام, آپ فرما رہے مجھے حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں, تم سے نہیں, مجھے اپنے رب سے حاجت. چاہتے تو آپ دعا کے ہاتھ اٹھا سکتے تھے, لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, دعا نہیں. اسماعیل پر چھری رکھی ہے, دعا نہیں. لیکن کعبہ تعمیر ہو رہے تو دعائیں مانگ رہے ہیں. اور بدر آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. لیکن اس مقام پر ابراہیم دعا نہیں مانگ رہا ہے. اللہ کے مطلب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے کر چلے گئے, اور نمرود اوپر دیکھ رہا ہے, اوپر چڑھ کر دیکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے کہ آگ اثر نہیں کر رہے. یہ نبی کا خاصہ ہے, نبی کا شرف ہے. نبی کو آنکھ چھو نہیں سکتی, نبی کو مٹی چھو نہیں سکتی, نبی کو جانور کھا نہیں سکتا. یہ نبوت کی شان ہے, یہ رسالت کی شان ہے. اگر مطلب شیر ہو یا کوئی بھی جانور ہو, خونخوار جانور ہو, وہ نبی کے قدموں میں آ سکتا ہے لیکن نبی کو ایذا نہیں دے سکتا. آگ نبی کو ایذا نہیں دے سکتی, مٹی نبی کو ایذا نہیں دے سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو رسیاں باندھی تھی وہ جل گئی. ابراہیم کا لباس نہیں جلا. علماء نے کہا کہ رسیاں جل گئی, لباس کیوں نہیں جلا؟ ہمارا رسیاں ان کی تھی, لباس ابراہیم کا تھا. وہ تو جل گئی, جو ان کے ہوں گے وہ جل جائیں, لیکن جو نبی کے ہوں گے ان کو آگ چھو نہیں سکتی. ابراہیم کے جسم اطہر پر جو لباس ہے, اللہ رب العالمین نے اسے شرف عطا فرمایا کہ اس پر بھی آگ نے اثر نہیں. جسم ابراہیم کی شان تو بہت بڑا ہو رہا ہے. ابراہیم کے جسم اطہر کی شان تو بڑا ہو رہا ہے اللہ کے مطلب. لیکن جو جسم مبارک پر لباس لگ جائے, اللہ رب العالمین اس لباس کو شان عطا کرتا. آپ کی شور آسمانوں کو چھو رہے ہو, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لباس تک آگ نہ پہنچتی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ گر ہے. اب جب نمرود نے دیکھا نا تو نمرود کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا, اگر خدا ہو تو ابراہیم کے رب جیسا ہو. اب نمرود کی اس جملے کو سمجھے جائے. نمرود کہتا ہے کہ خدا ہو ابراہیم کے رب جیسا ہو.
اب آپ دیکھیں ابراہیم کا صبر، ابراہیم کی نبوت، ابراہیم کی صدیقیت اور ابراہیم کا توکل اس نقطہ عروج پر تھا جو ظالم اور جابر بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، ابراہیم نے اس وقت بھی اپنے رب کا اقرار اس کی زبان سے کروا دیا تھا۔